جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ شاید ماضی کے اندر کوئی ایسا حوالہ نہ ملے۔ میں آج کی اس ملاقات میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، خود کو جھنجھوڑ رہا ہوں اور اپنے ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ساتھ میں میرے مخاطبین، میرے بھائی اور بہنیں، بیٹے بچے، جوان بوڑھے، مرد عورتیں، وہ بھی توجہ رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں ہم اس حمام میں سب ننگے تو نہیں ہیں اور ہمارے کہیں ضمیر مر تو نہیں چکے، احساس کا فقدان ہمارے اوپر کہیں غالب تو نہیں آ گیا، اور انسانیت کے جنازے ہمارے ہاتھوں سے کیوں اٹھ رہے ہیں۔ میں ابھی ایک خبر کو دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے ایک مین روڈ کے اوپر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ سامنے ایک بہرا بچہ رہتا ہے، یہ ڈیف ہے، بہرا ہے، یہاں ہارن بجاؤ گے بھی تو وہ سنے گا نہیں، لہٰذا متبادل کیا ہے کہ آپ نے اپنی سپیڈ کو 2.5 کر لینا ہے، اس سے اوپر نہ ہو، گاڑی اتنی سلو ہو کہ بچے کا نقصان نہ ہو پائے۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ ایک طرف ایک بہرے بچے کے بارے میں ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ یہاں اس کا نقصان نہ ہو، بہرا ہے، سن نہیں سکتا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سپیڈ سلو کر لیں، اور دوسری طرف فلسطین کے چپے چپے کے وہ بچے جہاں ایک طرف کیمپس لگے ہوئے ہیں، درمیان میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف قبریں ہی قبریں ہیں، اس ماحول کے درمیان میں ان میزائلوں کی سپیڈ کیا ہے یہ بھی کوئی دیکھے گا، یہ دو رنگی کیا ہے۔ احساس کے انداز بدلے نہ ہوں، اور قرآن مجید کی زبان میں سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، آج پوری انسانیت، اس کے ضمیر گونگے بھی، بہرے بھی، اندھے بھی، اور یہ ممکن ہے کہ بہرا اسے کچھ سنا دیا جائے، اندھے کو کچھ دکھا دیا جائے، اور گونگے کو کچھ بلوا دیا جائے، مگر مجال ہے کہ اتنی طاقتیں، اتنے علم، اتنے حلم اور اتنا کچھ رکھنے والے، اتنے بڑے بلاکس والے، اپنے یا غیر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی علمبردار ساری ٹیمیں اور این جی اوز جو بول پڑیں یا کچھ کہہ سکیں یا کچھ کر سکیں، تو احساس کا فقدان ہے، انسانیت کے جنازے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹیبل پہ، میری سحر میں، میری افطار میں، میرے دسترخوان کے اوپر میرے منہ کو لگی ہوئی کچھ مشروبات، کچھ معقولات، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ پینے کی چیزیں، کچھ میٹھی، کچھ کڑوی، کچھ چٹنیاں، یہ اس قدر مجھے بھا گئی ہیں۔ دنیا میں نے دیکھا ہے کہ اگر میرا بیٹا سامنے دکان والا اسے مار دے اور اس کا خون ہو جائے یا زخمی ہو جائے، میں ساری زندگی پھر اس دکان کا رخ نہیں کرتا، کیونکہ درد میرا ہے، چوٹ میری ہے، بچہ میرا ہے، خون میرا ہے، احساس میرا ہے، ادراک میرا اپنا ہے، میں کبھی بھی اس کی طرف منہ نہ کروں۔ لیکن چونکہ یہ بچے فلسطین کے ہیں، اہل غزہ کے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے ہیں، وہ اور ہیں، ہم اور ہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں میرے منہ کو لگی ہوئی کوک اور پیپسی، یہ مشروبات، یہ سوڈے، یہ میٹھے، یہ کڑوے، یہ ان کی برانڈڈ یہودی عیسائی چیزیں، ان چیزوں کی شیاطین کی وہ میرے منہ پہ اور میرے گلے میں اور پیٹ میں اترنی ضروری ہیں۔ فلسطین کے بچوں کا خون تو پرایا ہے،
एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वगरना हजरात अपना भी बच्चा है और वो भी बच्चा है। इसी तरह मैं आगे देख रहा हूँ, गूंगे और बहरों की दुनिया में मैं भी जी रहा हूँ। एहसास के अंदाज बदल जाते हैं वगरना उसका बच्चा भी मेरे जिगर गोशे की तरह है। और याद रखिएगा, आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। ये शेर तो हमने पढ़े, मगर दिल टूटे, जिगर टूटे, आईने टूटे, कोई कांच की चीज टूटी तो मुझे आपको घर में फिक्र हुई, मगर कहां कहां क्या क्या टूटा। मोमिनीन के दिल, मुस्लिमीन के दिल, अहले ईमान के दिल, अहले तकवा के दिल, रब से जुड़े हुए लोगों के दिल। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद। जालिमों, उन्हीं के दिल तोड़ रहे हो और उनके जिगर गोशे मार रहे हो जिनके नाम पे इंसानियत का ढंढोरा पीटते हो। ये भी तो कुछ हैं, दिल रखते हैं, और जुर्म क्या है कि ये अपने रब का कलमा पढ़ते हैं और दम भरते हैं। शायद कि वो अभी छोटी कलियां और फूल तुम्हारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं थे, लेकिन वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। रोजे का मतलब ही एहसास था, रोजे रखता रहे। हाँ, कहने वाले ने कहा कि रोजे रखता है वो सारे बाकायदगी से, बस एक मेरा एहसास नहीं रख पाता साजिद। हाँ, रोजेदार पूरी दुनिया में रोजा रख के हर चीज की फिक्र है। पकोड़े नहीं है, फिक्र है। समोसे नहीं है, फिक्र है। चटनी नहीं है, फिक्र है। दही नहीं है, फिक्र है। रोटी सालन चावल नहीं है, फिक्र है। कचूरी नहीं है, फिक्र है। मगर मेरा बच्चा जख्मों से चूर चूर है, किसी को एहसास तलक नहीं। हम खाते रहे, हम पीते रहे, कभी अपने बच्चों की लाशें नीचे तड़पती होती और ऊपर दस्तरखान बिछे होते। मैं देखता कि लुकमा कैसे गुजरता था।